بولو مسلک اعلیٰ مسلک اعلیٰ حضرت امتی پھول پھول لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. ایک بات بتاؤں، اس صدی میں امام احمد رضا کا بڑا احسان ہے. سچ بتا رہا ہوں نا، نہ اپنے بھی 3 10 40 میں نہ ہوتے، دوسرے جماعتوں میں ہو جاتے. میں سچ کہنے لگا ہوں. میں نے پڑھایا، مرنے والا سنی تھا، قبرستان ساجے کا تھا. نماز جنازہ پڑھانے کے بعد دفن کیا. دفن کرنے کے بعد جب میں نے کہا 25 بیٹا اذان پڑھو، تو ایک کھڑا ہوا دوسری جماعت والا کہنے لگا مولانا یہ خرافات ہمارے قبرستان میں نہیں ہوتی. بتاؤ صحابہ والوں، کیا اذان خرافات ہے؟ نہیں. اذان خرافات ہے؟ ایسے ان جاہلوں سے اپنی نسلوں کو بچا کے رکھنا اللہ کا بڑا فضل ہے. زبیر بھائی نے یہ بتا دیا کہ ہمارے والد گرامی کو 40 میں انتقال کرے ہو گئے، مگر رشتہ میرا آج بھی ہے. سبحان اللہ. رشتہ میرا آج بھی ہے، محبت اپنے باپ سے آج بھی ہے. ارے یار ہماری فکر تو یہ ہے سنیوں کی، ہمارا احساس تو یہ ہے قبرستان جا کے نا ماں کی قبر کی باپ کی قبر کی مٹی اٹھا کے ہاتھ میں رکھ کے رب سے دعا کر دو، اس مٹی کے صدقے میں اللہ آنے والی تمام پریشانیوں کو دور دور. ہمارا رشتہ تو یہ ہے باپ کی قبر کی مٹی اٹھا کے ماں کی قبر کی مٹی اٹھا کے ہاتھ میں رکھ کے دعا کر دو، اللہ میرے باپ کی قبر کی مٹی ہے، میری ماں کی قبر کی مٹی ہے، اللہ اسی کے صدقے میں آنے والی تمام میری پریشانیوں کو دور دور کر. اور دنیا میں یاد رکھنا ماں باپ سے وفادار تمہارے لیے کوئی ہو نہیں. یہ لکھ لینا میرے جملے، باپ سے زیادہ وفادار دنیا میں کوئی نہیں، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا دنیا میں کوئی. ایک واحد باپ ہوتا ہے، توجہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، ایک واحد دنیا میں باپ ہوتا ہے جس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اگر میں ایڈوکیٹ ہوں کہ میرا بیٹا جج بن جائے. ایک باپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے اعلیٰ ہوتا ہے. بولو کوئی دنیا میں ہے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا جو اپنے سے یہ کہے کہ مجھ سے آگے ہو جائے؟ ہر کسی کو اپنی اپنی بڑی صاحب، میں کہوں گا میں آگے ہوں، یہ کہیں گے میں اس سے آگے ہو جاؤں، آپ کہیں گے میں اس سے آگے ہو جاؤں، پھر کہیں گے میں اس سے آگے ہو جاؤں. ایک باپ ہے تنہا دنیا میں جو باپ کہتا ہے میرا بیٹا مجھ سے اعلیٰ ہو جائے. شرابی بھی ہوتا ہے نا، شرابی بھی، وہ بھی یہ کہتا ہے میرا بیٹا شرابی نہ بنے، میرا بیٹا آدھے ہوتے تو فائدہ. اس لیے باپوں سے محبت کرو، باپوں سے پیار کرو، اپنے رشتوں کو مضبوط کرو. ایک دنیا میں فرقہ اہل سنت والجماعت ہے. عام زبان میں کہنے لگا ہوں، حالانکہ ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں. توجہ ہے، ہم فرقہ نہیں ہیں جو دنیا والے ہمیں کہتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے. ہم جماعت ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے. اور ہم وہ جماعت ہیں جو آل سے بھی پیار کرتے ہیں، اصحاب سے بھی پیار کرتے ہیں. ہم آل کے بھی نعرے لگاتے ہیں، اصحاب کے بھی نعرے لگاتے ہیں. اور ہماری جان جب تک جائے گی آخری سانس تک اپنے محبوبوں سے ہم رشتہ رکھتا ہے. میں تو حضرت یہ عالم ہے آپ کو بتائیں. اے چچا کوئی بات پریشانی ہے حالت کیا معلوم ہے. ایک علاقے کی خبر چشمدید جس نے مجھے بتائی، ارشاد بھائی ادھر سے پکڑا پیر کی ایسے جنازے کو، ادھر سے پکڑا ایک کپڑے میں اور اوپر سے دونوں کھڑے ہوئے نیچے نہیں اترے، وہی دھرام تو سمجھتے نیچے چھوڑا، ہفتے لگائے کھانا اذان ہے دعا ہے کچھ نہیں، مر گئے مربوط دعا نہ اللہ کا فضل ہے. اس جماعت کے ماننے ہم ٹنا ٹنا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا اس شریر میں بہت بڑا حصہ ہے. کمال مولانا حنیف صاحب تب ہے جب میں مبارک پور میں تقریر کرنے کے لیے گیا، اشرف جگہ ٹھیک سامنے بڑی کانفرنس تھی. جب مجھے پتا چلا کہ محمد علی مرزا مردود کے وہاں فالو علامہ حسین نظام الدین صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے بڑے بڑے علماء اساتذہ اشرف جگہ کے بیٹھے ہوئے، میں نے ان کے سامنے یہ بات کہی ان بچوں سے کہ ایک بات بتاؤ یار، کسی اور جگہ کا کوئی بھٹکتا تو بھٹکتا، تمہیں کس بات کی کمی؟ تمہارے یہاں تو بڑے بڑے عالم ہیں، تمہارے یہاں تو یونیورسٹی ہے، بڑے بڑے عالم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ کا کرم ہوا، سرکار کا کرم ہوا کہ پیارے بچوں کو توبہ کرائی اس نے. الحمدللہ. اس لیے میں آپ کہہ رہا ہوں فتن دور ہے،
یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے مفتی کو، ہر مفتی کو اپنا مت سمجھ لینا، ہاں چوک کے بیٹھے ہیں، ایمان کے ڈکیت بیٹھے ہیں، ہاں یہ 40 کا نہیں ہے، 10 کا نہیں ہے، نبی کو یہ نہیں ہے، نبی کو وہ نہیں ہے، دنیا بھر کی خرافات اور نہ جانے کیا کیا باتیں ہیں، مگر میرے امام نے 100 سال پہلے قدم اٹھا کے لکھ دیا تھا اور لکھ کے بتایا تھا، کیا لکھا تھا معلوم ہے؟ سونا جنگل رات اندھیری چھائے بدلے کو بچا کے رکھو، اسی جماعت میں رکھو، مسلک اعلیٰ حضرت والا بنا کے رکھو۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس 14ویں صدی میں ہمیں اللہ نے بریلی کا مجدد عطا کیا ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کوئی اعلیٰ حضرت سے ہمارا کوئی زمین کا رشتہ کیا؟ کوئی برادری کا رشتہ کیا؟ کچھ نہیں، اس کے نبی کا رشتہ ہے، اور جس کے سینے میں اس کے نبی ہے وہ ہمارا ہے۔ اگر رکشہ چلاتا ہے سینے سے لگائیں گے، اور جو نبی کی محبت نہیں بلکہ شرفات کرتا ہے وہ بلڈنگوں والا تو ہمارے جیتے ہی پہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلقات نہیں، کیونکہ ہمارا پیار ہے تو نبی کی محبت کے لیے، ہماری نفرت اور دشمنی ہے تو بھی نبی کی محبت کے لیے۔ پورے بھارت ورش میں یوں نہیں جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں تک یہ محبت کی باتیں یوں نہیں پہنچا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے دلوں میں عشق نبی جاگ جائے، بیدار ہو جائے۔ ہماری نسلیں اگر گیت گائیں تو عشق نبی کا گیت گائیں، ہماری نسلیں اگر نعتیں پڑھیں تو حسنین کے نانا کی نعتیں پڑھیں، چلتے پھرتے گانے نہیں زبانوں پہ نعت نبی کے ترانے ہونے۔ قبر میں جاؤ گے دوسرا سوال ہوگا، صاحب بات ابھی چڑیا والی رکی ہے، اللہ یہ بات پوری ہو گئی، سمجھو ہے؟ حضرت عمر ایسی بیٹھے تھے سامنے، میرے نبی خطاب فرما رہے تھے، آقا نے فرمایا ٹارگٹ عمر، ٹارگٹ عمر موت آئے گی، یا رسول اللہ آئے گی، بولے تیرے دوست اٹھا کے تجھے قبر کی طرف لے جائیں گے، قبر کے بڑھے میں دفن کر کے آ جائیں گے، دو فرشتے آئیں گے، منکر و نکیر، کالا چہرہ ہوگا، نیلی آنکھیں ہوں گی، بڑے بال ہوں گے، زمین کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے آئیں گے، تو اس سے سوال کریں گے تو تنہا ہوگا، توجہ ہے؟ تو تنہا ہوگا، گھبرائے گا نہیں۔ حضرت عمر چند ساعت کے لیے خاموش ہو جاتے، جملہ نوٹ کریں، بھئی خبر تو خبر ہے، تنہا ہے، کوئی نہیں ہے، اتنے کالا رنگ، نیلی آنکھیں، بڑے بال، زمین کو پھاڑتے ہوئے، جملہ نوٹ کریں۔ حضرت عمر میرے آقا نے فرمایا گھبرائے گا نہیں، تنہا ہوگا، ذرا جملہ سنیں گے چہرہ کہلائے گا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا آپ کا جو محبت والا رشتہ ہے، آقا یہ دنیا میں جو پیار کا رشتہ ہے، یا رسول اللہ قبر میں بھی ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پوائنٹ نوٹ کریں کہ قبر میں بھی ہوگا؟ میرے آقا کے لبوں پر مسکراہٹ، میرے آقا نے مسکراہٹ فرمایا ہاں قبر میں بھی ہوگا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جانے دیجئے، پھر کچھ نہیں، وہ آئیں گے تو آ جاؤ، پھر اگر عشق کا رشتہ قبر میں بھی ہوگا تو فرشتے آنے دیجئے، ان سے میرا جھگڑا ہوگا، ان سے میرا جھگڑا ہوگا۔ پتہ چلا بھروسہ ہے تو نبی کے عشق پہ بھروسہ ہے، نہ عزت کا آئے گی نہ دولت کا آئے گی، نہ عزت کا آئے گی نہ دولت کا آئے گی، اور بھروسے حشر کی محبت
حضرت عبداللہ بھی بیٹھے، حضرت عمر کے بیٹے بیٹھے عبداللہ پوائنٹ بات کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ حضرت میرے آقا کا وصال و انتقال، حضرت صدیق اکبر کے خلاف، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے خلاف، حضرت عمر کا انتقال، عمر کے انتقال کے بعد میں بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹے نے حضرت عبداللہ نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھنے کے بعد ابا حضور کیا ہوا، ابا حضور کیا ہوا، بولے بیٹے جنت ہو گئی، سبحان اللہ بولے ابا حضور جنت نہیں، وہ چیلنج ہے آنے دیجیے، جی چیلنج آئے تھے، بولے ہاں بیٹا آئے تھے، بولے پھر، بولے اٹھایا بٹھایا جگایا، اس سے سوال کیا من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے، بولے پھر ابا حضور، بولے میں نے پلٹ کے کر دیا من رب گما، اور عمر کے رب کو پوچھنے والوں سے تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے، سبحان اللہ میں نے پلٹ کے پوچھ لیا، عمر کے رب کو سوال کرنے والوں سے تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بولا معمولی نہیں ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، سبحان اللہ نبی رسول یار ہے، بات بننے والی نہیں ہے، یہ حضرت عمر کا عشق ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یاد رکھنا حضرت عمر نے اپنے سوال کے جواب میں بتا دیا، اگر عشق نبی ہے تو قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، سبحان اللہ تبھی تو میرے امام نے بریلی کے کلندر نے قلم اٹھا کے لکھ دیا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے، کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول، آؤ سنیں محبت کی بات، میرے آقا نے فرمایا او باز جا، او ہوا جا جا، اس باز سے جا کے کہہ دینا کہ تجھے محمد عربی نے بلایا ہے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا لگا ہے؟ چلیں آگے، میرے آقا نے حکم دیا ہوا کو، کسے؟ ہوا کو پیچھے والے بولے کسے؟ ہوا پہ کسی کی چلتی ہے؟ نہیں کسی کی نہیں صاحب، حسنین کے نانا کی چلتی ہے، آقا نے فرمایا جا ہوا، جا کے باز سے کہہ دینا تجھے حسنین کے نانا نے بلایا، تجھے سہرا کے بابا نے بلایا، اچھا ہوا پیغام لے کے میرے آقا کا حکم لے کے ادھر پہنچی، ایک جملہ، اچھا کمال یہ ہے، توجہ، جیسی ادھر ہوا پہنچی میرے آقا کا حکم لے کر، آج کا معاملہ مولانا حنیف الٹا، آج سے پہلے باز کھا لیتا تھا، آج کھایا نہیں، سبحان اللہ بول دو سبحان اللہ آج کھایا نہیں، ہوا نے کہا او باز جا جا، تجھے محمد عربی نے طلب کیا ہے، محمد عربی نے بلایا ہے، جیسے میرے آقا کا حکم سنا، میرے آقا کے حکم کو مانتے ہوئے چڑیا کا زندہ بچہ لے کر میرے آقا کے دربار میں حاضر ہو گئے، کون دیتا دینے کو کیوں چاہیے دینے والا ہمارا نبی، میرے آقا نے فرمایا او باز تیری فطرت ہے کھا لینا، بھائی باز کی فطرت ہے کھا لینا، میرے آقا نے فرمایا یہ بتا کیوں نہیں کھایا، میں نے سمجھا کہ عالم تصور میں کہیں چلے گئے، بہرحال بہت اچھے لوگ ہیں، اس بستی میں ہمیں یار کئی سال پہلے آ جانا چاہیے تھا، اتنے اچھے لوگ ہیں اللہ خوش رکھے، ہمیں لگ نہیں رہا تھا اتنا سونا انداز سننے کا، ایسے ان کے لہجے، ایسے ان کے انداز، اللہ سب کو سلامت رکھے، ترقیوں سے نوازے، دیکھیں میرے آقا نے فرمایا او باز تیری فطرت کھا لینا، مگر یہ بتا کیوں نہیں کھایا، باز نبی سے بات کرتا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آج سے پہلے جو بچے اٹھائے ان کا انداز الگ تھا، مگر جب یہ بچہ اٹھایا اس کا انداز الگ تھا، میرے آقا نے فرمایا بیان کر، باز اپنی زبان سے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آج سے پہلے جو بچے اٹھائے
مائیں میرے پیچھے 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 آگے تھے، مگر جب میں نے یہ بچہ اٹھایا اس کی ماں نے میرا پیچھا نہ کیا تو میں نے اڑتے اڑتے پلٹ کے دیکھا یہ کس دربار میں جا رہی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس دربار میں جا رہی ہے کہ جس دربار سے کوئی خالی لوٹ کر آتا ہی نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، لبیک یا رسول اللہ۔ ذہن آ گیا؟ باز کہہ رہا باز، یا رسول اللہ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میں نے دیکھا یہ اس دربار میں جا رہی ہے کہ جس دربار سے کوئی خالی لوٹ کر آتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے حکم دیا اپنے غلام کو ایک گوشت کا ٹکڑا منگاؤ، انصاف سے ایک گوشت کا ٹکڑا منگایا۔ میرے آقا نے فرمایا باز نے بڑی محنت کی ہے، اس کا بدلہ گوشت کا ٹکڑا باز کو دے دو اور چڑیا کا بچہ چڑیا کو دے دو۔ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بھی ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اسی حسنین کے نانا سے ہم پیار کرنے والے محبتیں کرنے والے ہیں۔ لوگوں خرافاتوں سے بچو، مکاریوں سے بچو۔ آج نوجوان عیاشیوں کے اڈوں پہ ہے، ہمارے نوجوان رات کے 2 بجے تک موبائلوں میں گانے، عیاشیوں کے مناظر ریل دیکھ رہے ہیں، صبح کو 10 بجے تک کتے کی طرح الٹا پڑا۔ غلط تو نہ کہہ رہے ہم؟ ہاں، رات کے 2 بجے تک موبائلوں میں گانے، عیاشیوں کے مناظر، صبح کو 10 بجے تک الٹے پڑے ہیں۔ اسے تو چھوڑو 18 سال کے 1.5 سال کا نا، 1.5 سال کا تو وہ بھی مینڈک کی طرح الٹا ہو کے موبائل دیکھ رہا ہے۔ 1.5 سال کا پتہ ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ عورتوں کی نحوست اتنی بڑھ گئی ہے، اللہ خیر فرمائے، اسے کچھ کام کرنا تو موبائل یہ دے دیا بس۔ اب وہ کوڑا جو کاغذ تھا ذہن اس میں لکھا جا رہا ہے، نانی تیری مورنی کو مور مارے لکھا جا رہا ہے اسی میں۔ ہاں اللہ خیر کر، دیکھو ہنسیاں نہیں جانے ہمارے آج بھی یاد ہے بھائی، 20 سال پہلے ہم دیکھتے تھے اپنے دادا جی کے ساتھ مسجد سے نماز پڑھ کے آتے تھے نا، تو گلیوں سے گزرتے تھے تو ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی۔ جاؤ صحابہ والوں پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا، 8 بجے تک گھروں میں سناٹے ہیں جی، صبح کو 8-9 بجے گھر میں جھاڑو لگ رہی ہے، سسر بیچارہ بوڑھا بیٹھا کچھ کہہ رہے ہیں، بوڑھے بکرے مت کرے بیٹھ کے، بہو گھر کی اتنی نحوست بھری ہو گئی پوچھیے مت، بیٹیاں بے شرم ہو گئی، آوارہ ہو گئی ہیں، کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے صاحب کسی کو۔ پہلا دور ایسا تھا ایک بوڑھے نے اگر محلے کا ڈانٹ دیا تو بیٹی اندر سے نہیں نکلتی تھی، آج اتنی بے شرم بیٹیاں کہ آوارہ ہو گئی ہیں، کوئی بولنے تیار نہیں ہے۔ ابھی بریلی علاقے میں ایک جگہ ہے، 15-20 دن پہلی خبر ہے، نور جہاں نام کے بچی نے جا کے مندر میں شادی کر لی۔ کل کی خبر خبر رکھی ہے بجنور کی سہارنپور کی رہنے والی مندر میں جا کے شادی کر لی۔ بیٹیاں بے غیرت ہو رہی ہیں، دوسروں کا پیار کے جال کے پھنس رہی ہیں۔ اس کی اہم وجہ ایک اور بھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے قاری صاحب کہ بھائیوں نے بہنوں سے محبت کرنی چھوڑ دی ہے۔ ہاں گھر میں بھابھی ہے، اس کی خود کی بیوی ہے، تو بیوی کو 2 جوڑی سوٹ آ جائیں گے، چادر جاڑے میں آ جائے گی، جوتے موزے آ جائیں گے، سارے گھر کے ساز و سامان بیوی کے لیے آ جائیں گے۔ بہن دیکھ رہے ٹکڑی کی بن کے، اس بے غیرت کو یہ معلوم نہیں میں بیوی کے لیے جوڑی کپڑے لایا ہوں تو ایک بہن کے لیے بھی لے آتا، ایک چادر میں اپنی بیوی کے لیے لایا ہوں تو ایک چادر بہن کے لیے بھی لے آتا، ایک جوڑی جوتا بیوی کے لیے لایا ہوں تو کم سے کم بہن کے لیے بھی لے آتا۔ یاد رکھنا نوجوانوں، یاد رکھنا اگر بیٹی کی نظر اٹھ گئی پورے خاندان کی نظر جھک جائے گی، اگر بیٹی کی نظر آوارہ ہو گئی باپ کی نظر جھک جائے گی، خالوں کی نظر جھک جائے گی، بھیا کی نظر جھک جائے گی، چچا کی نظر جھک جائے گی، دادا کی نظر جھک جائے گی، ماموں کی نظر جھک جائے گی۔ یاد رکھنا او نوجوانوں، میں آپ سے گزارش کروں گا ان بیٹیوں سے اتنی محبت کرو، ایک جوڑی کپڑا اگر بیوی کے لیے لاؤ تو بہن کے لیے بھی لے گا،
مگر کمیاں ہماری ہیں صاحب، گھروں میں نحوست ہے، شادیوں کا ماحول ہے، جملے نوٹ کریں لکھیں. ہمارے گھروں کا حال ہے، 8 سال کی بچی سے لے کے 25 سال کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نظر نہیں آنے کا. مسلمانوں کے گھروں کی شادیاں 8 سال سے لے کے 25 سال کی ماں بہن بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. باپ کی غیرت مر گئی، بھائیا کی غیرت ٹوٹ گئی. نہ بھائی کہنے کے لیے تیار ہے، نہ باپ کی غیرت ٹوٹ گئی، باپ کہنے کے لیے تیار ہے، اور ماں کی غیرت ٹوٹ گئی، نہ میں کہنے کے لیے تیار ہے. یہ دوسرے گھروں کے حال تھے، ہمارے گھروں کے حال ہیں. ہم پہ بھی مقدمے ہیں، ہم ساری باتیں کیمرے کے سامنے نہیں کہہ سکتے. ہم اپنا درد بیان کر رہے ہیں. یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے گھروں کے حال ہیں. اور چوراہوں پہ کھڑا کر کے اگر شادی کے ماحول میں دیکھو نا تو 4-6 گنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے نوجوان بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کتے کی طرح تکنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی احساس نہیں کرا کسی کی بیٹی پہ نظر ڈالے گا کل کو کوئی تیری بیٹی پہ بھی ڈالے گا. تو آج کسی کی بہن پہ نظر ڈالے گا کل کو کوئی تیری بہن پہ ڈالے گا. تو آج کسی کی ماں پہ نظر ڈالے گا کل کو کوئی تیری ماں پہ نظر ڈالے گا. تو آج کسی کی بیوی پہ نظر ڈالے گا کل کو کوئی تیری بیوی پہ نظر ڈالے گا. جیسی کرنی کیا بولو، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ہمارا کام سمجھانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا تم جانو. کل قیامت میں ہاتھ کھڑے کر دیں گے، اللہ ہماری ڈیوٹی لگائی تھی مولا تو نے، ہم نے اپنی ڈیوٹی کو پورا. ان علماء کا احسان ہے، راتوں دن ممبروں سے سمجھا رہے ہیں، اس جگہوں سے بتا رہے ہیں. 3 مہینے پہلے کانپور سے چھپنے والی خبر قاری صاحب جھنجھوڑ دے گی تمہیں جھنجھوڑ. 15 سال کی زبیر بھائی بیٹی ہے، 15 سال کی بچی روز نشے کی گولیاں اپنی ماں کو کھلا کے عیاشی پہ ڈوب جاتی ہے. جب ماں بیمار ہو گئی، ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. ڈاکٹر نے کہا چیک اپ کرنے کے بعد ماں عمر زیادہ ہے، نشے کی گولیاں زیادہ نہ کھایا کرو. بوڑھی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. سنو صحابہ والو، بوڑھی ماں کہتی بیٹا ڈاکٹر میں نے آج تک نشے کی گولی کا رنگ تک بھی نہیں دیکھا. بیٹی کسی اور کی نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھنے والی. یہ ہمارے حال پوری میڈیا نے دکھایا تھا، یہ چھپنے والی خبر کا خبر. مگر ہم اپنے گھروں کے کنٹرول کرنے کے لیے نہیں. اس لیے نوجوانوں میں گزارش کروں گا اپنے اپنے گھروں میں کنٹرول کرو. بیٹیوں سے کہو پردوں میں رہو. اور میں تم سے کہوں گا اپنے ہاتھ میں قلم کی طاقت لے لو. اس پورے گاؤں میں 2-4 انسپیکٹر ہیں، ایک تو جج، MBBS، لو جی کوئی IAS، DM، سب جاہل ہے. جاہل نہیں بلکہ اوپر اس سے اوپر بڑھ کے اجہل. ہاں دل دکھتا ہے دل. اچھا ایک بات بتاؤ، جتنے DM ہیں، SP ہیں، کلکٹر ہیں، ججز ہیں، انسپیکٹر نہیں، جنات ہوتے ہیں کیا؟ انسان ہوتے ہیں، سب انسان. آج قاری صاحب پٹنہ ایئرپورٹ کی بات ہے، یاد ہے جب میں نے فلائٹ میں انٹری کی تو پائلٹ کے ہاتھ میں بیگ، میرے چہرے پہ داڑھی دیکھی، مسکرا کے کہنے لگا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. نیم پلیٹ پر نظر دیکھی تو میں نے نام دیکھا، نام لکھا تھا فرحان خان. سینہ چوڑا ہو گیا. میں نے کہا شکیل احمد رفیع فلائٹ سفر تو بہت کی ہے، مگر جس فلائٹ سے آج تو دلی جانے والا ہے اسے چلا کے لے جانے والا کوئی اور نہیں ہے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا. بہار کے مفتی شاہد مصباحی ہیں، مفتی شاہد مصباحی جید عالم، سمستی پور ضلع کا DM ہے. سبحان اللہ. اپنے بیٹوں کو عالم بھی بناؤ، IAS کی تیاری کراؤ، عالم بناؤ، پروفیسر بناؤ، عالم بناؤ، وکیل بناؤ، عالم کی تیاری کرو، جج کی تیاری کرو، عالم بناؤ، انسپیکٹر بناؤ، عالم بناؤ، MBBS کی تیاری کرو. جب ڈاکٹر MBBS ہوگا نا تو تمہارا خون نہیں چوسے گا. 30,000 کی دوا لکھ دی، 2,000 کی لگائی، 28 کی واپس. بولو ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ غریبوں کی زمینیں بک جاتی، خون چوسا جاتا ہے. جب ایک عالم ہوگا اور MBBS ڈاکٹر ہوگا، قلم سے جب جب لکھے گا وہ ایمانداری کی طرح لکھے گا. سبحان اللہ. مگر کب 20 دن کھائیں گے، موج اڑائیں گے. کتنے روپے کلو چل دیا؟ فری میں 320. فری کا نام بتا دو. ہاں 320 ہے نا. اور کھاؤ 350 400 میں پہنچے گا. مہاراجہ سے ایک نعرہ اٹھانا،
آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. شکیل احمد رضوی نے قاری شمس الدین ایک نیا بنگال کی کھاڑی سے لیا ہے. 300 روپے 350 روپے کلو ہے. 30 دن میں گوشت کھانا سنت ہے. گوشت کھانا سنت ہے مگر روز کھانا سنت نہیں. یہ ذہن میں بٹھا لیں. گوشت کھانا گوشت کھانا سنت ہے مگر روز کھانا سنت نہیں ہے. سنت نہیں ہے. پیٹ سے پتھر باندھنا بھی سنت ہے. تو ہم نے نعرہ دیا بنگال کی کھاڑی سے 30 دن میں ایک دن کھائیں گے, 29 دن کا پیسہ بچائیں گے اور اس پیسے کو بچا کے اپنی نسلوں کو پڑھائیں گے اور اپنا اتہاس لکھ کے دکھائیں گے. حضرت جب یہ ہم نے نعرہ دیا تمام بڑے بڑے عالم اسٹیج سے لگا رہے چٹنی سے کھانا پڑے کھا لو, بھوکا رہنا پڑے بھوکا رہ لو, مگر اعلیٰ لیول کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھائیے. اپنے بچوں کو ججوں کی تیاری کراؤ, انسپیکٹر کی تیاری کراؤ, MBBS کی تیاری کراؤ, پائلٹ بناؤ, IAS کی تیاری کراؤ, IPS کی تیاری کراؤ, انجینئر بناؤ, تاکہ وہ تھانے میں جا کر دیکھے تو لگے کہ یار ہمارا انسپیکٹر بیٹھا ہے. مگر نہ بس جاہل بنانا. کلمہ کے لوڑا 20,000 کما کے لا گیا دیکھیں اس لیے تو بھی چلا جا. لو جی کلمہ کے لوڑا کے چکر میں لگ گیا. بولے 20,000 تو لایا بیٹا 20,000 تو. اتہاس اس کا لکھا جاتا جس کے ہاتھ میں قلم کی طاقت ہوتی ہے, اس کا اتہاس مٹا دیا جاتا ہے. جو قوم جاہل ہوتی ہے, میں نے اعظم خان کے بارے میں کئی بار یہ بات کہی کہ جیل میں ہے اس وقت اللہ کرے گا جلدی بری ہو جائیں. کچھ نہ کیا مگر قوم کے ہاتھوں میں جو یونیورسٹی بنا کے قلم دیا ہے نا, جب تک دنیا رہے گی لوگ اعظم خان کو سلام کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. میں کوئی راجنیتی والا آدمی نہیں ہوں مگر یہ جملہ آپ کو دینے لگا. قوم کے مالداروں سے حضرت سوال تو ہوگا, سوال تو ہونا ہے. قوم کے جتنے مالدار ہیں نا مال بناتے ہیں, شادی ہال بناتے ہیں, فیکٹریاں لگاتے ہیں, مگر اپنے قوم کے بچوں کو یہ کبھی کالج نہیں دیا ہے. الحمدللہ شہر امروہہ میں ہم تقریباً 2.5 کروڑ کی لاگت پر بہت جلدی کالج بنانے جا رہے ہیں. اس لیے اپنے علماء کو مضبوط کیجئے, محنت کیجئے علماء کے ساتھ. یہ مضبوط ہوں گے تو یہ قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے. بے شک. ہاں لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں حضرت آپ کے بلانے میں اتنا خرچ لگتا ہے, تمہیں کیا معلوم ہم کس لیے خرچ کراتے ہیں. ہم کیا کرنے لگے ہیں, چپے چپے پہ بھارت آ جا کر دوسرے ملکوں میں جا کر ہم نے محنتیں کری ہیں, لوگوں نے مقدمے کرائے, سب کچھ کھیلا ہے. نسلوں کو جاگرک کیا, نسلوں کو جگایا ہے, نسلوں کو بیدار کیا ہے. آج ہماری نسلیں جاگیں گے, کل کو ہماری نسلوں کا اتہاس لکھا جائے گا. بے شک. سبحان اللہ. 1 گھنٹہ ہو گیا ختم کر لیں. نہیں نا مزار بنانا چاہ رہے ہو کیا؟ اچھا کیسی چل رہی ہوگی, کتنے بڑھیا بول رہے ہیں. اللہ خوش رکھے, اللہ شاد آواز رکھے. گھنٹے سے اوپر ہو گیا. سننا چاہتے ہو اور سننا چاہتے ہیں میرے بھائی؟ سب لوگ ہوش میں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون نہیں سننا چاہتا. ہوش میں ہو گئے, جوش میں. ساری دنیا آپ کے لیے, ساری دنیا کو نیدا گئی ہے, ان کا دیوانہ بیدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. انشاءاللہ ہونا. قاری صاحب گھبرائیے مت, میں ٹیسٹ کر رہا تھا. یہ آپ کی محبت ہے. ہاں بالکل نہیں, تم تو مزاق یہی بنواؤ سے. بہرحال اللہ کا بڑا کرم ہے, یہ آپ کا پیار ہے اور یہ تبادلہ خیال ہے, یہ آپ کی محبتیں ہیں. اور دیکھ رہے ہم بھارت ورش میں جا رہے ہیں. ابھی میں کل بنگال سے آیا ہوں اور ابھی ہو سکتا ہے رات میں مجھے نکلنا ہو جائے, اڑیسہ مجھے نکلنا ہے. رات بھر جاگنا, بھاگنا, محنتیں کرنا, سب کچھ اس لیے کہ تاکہ ہماری قوم مسلم جاگرک ہو جائے. بتاؤ وعدہ کرو بچوں کو پڑھاؤ گے ایمانداری سے, مزدوری کرنا پڑے کر لیں, جو بھی کرنا پڑے کریں, فاقہ کرنا پڑے کر لو, بھوکا رہنا پڑے رہ جاؤ, مگر نسلوں کے ہاتھ میں قلم کی طاقت. اور ایک جملہ لکھ لو, خواب دیکھو بڑے دیکھو. یہ بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں. خواب دیکھو بڑے دیکھو, بڑے دیکھو, سوتے ہوئے نہیں جاگتے ہوئے دیکھو. جی اللہ پورے ہوتے ہیں. جب آدمی پردھان منتری بننے کا خواب دیکھتا ہے تو مکھیہ منتری تو بن ہی جاتا ہے.
جی خواب اپنے بچوں کے ہائی لیول کے رکھو، اعلیٰ لیول کی تعلیم، اعلیٰ معیار، اعلیٰ کردار، ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کے آپس میں جو نفرتیں ہیں نا اسے ختم کرو، معاف کرنا سیکھو۔ مراد آباد جیل میں لاک ڈاؤن کے بعد میں جب ہم جگہ تقریر کرنے کے لیے گئے آس پاس میں تو ایک صاحب آئے تھے جیل سے، انہوں نے بتایا حضرت اس وقت جیل میں 2900 لوگ ہیں، 2900 میں 1900 مسلمان ہیں، تو کیا ہماری قوم مسلم کورٹ اور کچہری کے لیے، جھگڑوں کے لیے، قلم دوسروں کے ہاتھوں میں، تم جھگڑے کرو ذرا ذرا سی باتوں پہ، کبھی ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیا کرو، ایک دوسرے سے محبت کر کے نا، اور یہ کہہ دیا کرو کبھی کچھ مسئلہ بن بھی جائے نا آپس میں، یار جب میں نے تجھے اللہ رسول کے لیے معاف کر دیا، بولو سبحان اللہ۔ مولا علی کہتے ہیں اگر معاف کرنے سے تجھے لگے کہ میری عزت گھٹ گئی، میری عزت کم ہو گئی، مولا علی نے کہا کل قیامت میں اس عزت کو علی سے لے لینا، اس سے بڑی کوئی بات ہے۔ اور علی وہ ہیں، علی کے بیٹے وہ ہیں امام حسن حسین، کل قیامت میں جنت بانٹیں گے، جنت بانٹیں گے، اور جسے علی چاہیں گے وہی جنت میں جائے گا، جسے حسین چاہیں گے وہی جنت میں جائے گا، جسے حسن چاہیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ دنیا بک بک کرتی ہے، اللہ کا فضل ہے ہمارے عقیدے میں بڑے بڑے آؤ سرکار کی حسنین کے نانا کا شجرہ پڑھو تاکہ برکتیں مل جائیں، پڑھ دیں بولو سبحان اللہ۔ دنیا کا پہلا انسان جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا قسم کعبے کے رب کی اللہ نے میرا پورا نسب پاک کر دیا، حضرت آدم سے میرے باپ تک، میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو، بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور وہ چکندر کہہ رہا کہ نبی کے ابو اور امی نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، نسلوں کو بچا کے رکھنا، سمجھ رہے ہو، بچا کے رکھنا نسلوں کو۔ 2 سال میں جا کر تیرا مولوی ہو گیا ہے، 2 سال سعودی رہا مولوی ہو گیا، اگر ہم پوچھنے لگے ارکان اسلام تو بتائے گا نہیں۔ سنیں گہرائی سے سنیں کیا فرمایا، حدیث ہے، کتابوں کے حوالے دے دوں۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں، علامہ حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نعمت کبریٰ میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا قسم کعبے کے رب کی اللہ نے میرا پورا نسب پاک کر دیا، حضرت آدم سے میرے باپ تک، میرے باپ سے میری ماں تک ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو، بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ نبی نہیں آئے، اوپر والی جماعت آئی ہے جن میں پشتوں کے ساتھ میں نبی کا نور آنے، توجہ ہے جی، مگر ایک بھی اس پشت میں حضرت ایک بھی پوری پشت میں کوئی ایسا نہیں جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہے۔ آپ پوائنٹ اہل حدیث کا کیا عقیدہ کہ نبی کے ابو، نبی کے امی، اچھا نبی کے ابو تو پہلے انتقال کر گئے، نبی دنیا میں آئے نہیں تھے، کچھ دنوں کے بعد والدہ انتقال کر گئے، اعلان نبوت 40 سال، یہ کیا کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے، میں نے کہا عقل کے اندھے، نبی تو پیدائش نبی ہوتا ہے، اب دنیا میں بنایا جاتا ہے کہ اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ سنیں یہ کہنے لگے اعلان نبوت 40 سال کے بعد نہ ماں نے کلمہ پڑھا نہ باپ نے کلمہ پڑھا، معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں جہنم میں، بولے معاذ اللہ، نبی کے والدین کو دونوں کو جہنم میں بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا سنیوں کے سینے سے سن، یہ سنیوں کے سینے میں ایمان کی کرن ہے، جب ہم بیان کرتے تو دلیلوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میرے آقا نے فرمایا اللہ نے پورا نسب پاک کر دیا، میرے باپ سے لے کے میری ماں تک، پوائنٹ نوٹ کر لینا، مگر اس سے پہلے چلے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نہیں ملا، یہ واقعہ سنا مگر اسے سنا نہیں رہا، اس میں کچھ کنگا کی بات بتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی میں نکلا، مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے،
نبی کے قدم مچھلی کے پیٹ میں 40 دن اللہ کو مچھلی پہ پیار آ گیا، اللہ نے اس مچھلی کو جنتی بنا دیا۔ کمال کی بات ہے، دیکھو نوجوان، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، نبی کے قدم مچھلی کے پیٹ میں، توجہ ہے، نبی کے قدم۔ اچھا قاری صاحب، نبیوں کا امام نہیں ہے، نبی ہے، نبیوں کا امام ہمارے نبی ہے، توجہ ہے۔ اچھا نبی مچھلی کے پیٹ میں قدم رکھ دے، اللہ کو پیار آ جائے، کیونکہ نبی کے قدموں کی برکت سے اللہ نے مچھلی کو جنتی بنا دیا۔ جن دنیا کے جتنے سمندر تالاب ندی نالے ہیں، سب میں مچھلیاں، کوئی مچھلی جنت میں نہیں جائے گی مگر یہ جائے گا، مگر یہ جائے گا۔ کس لیے جائے گا؟ نبی کے قدموں کی برکت کی بدولت۔ پوائنٹ کرو جوانوں، بہت اچھا پوائنٹ، یہ میں نے اشرفیہ میں لیا تھا پوائنٹ۔ میں نے کہا نبی کے قدم مچھلی کے پیٹ میں، اللہ نے مچھلی کو جنتی بنا دیا۔ اب آپ سے سوال، ماں بڑی یا مچھلی؟ ماں بڑی۔ بولو ماں تو ماں ہے یار، کیا بولو رہ کے؟ ماں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ماں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا، جتنا ملا ہے، کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا، جتنا ملا ہے۔ اب جو ماں سے پیار کرتے ہیں ان کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی کہ دنیا میں مجھے جو بھی ملا، جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعا ہو کر سنا ہے۔ اور ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں بدولت ہے، نہ جان میرے رب نے مجھے کیا کیا دیا ہے۔ رہن حاضر ہے، لوگ بڑی حیرت میں پڑتے شکیل احمد رضوی کو دیکھتے ہیں، جب چیچس کو دیکھتے ہیں بولے کہ کیا بن جاتا، اور جب ہم اسٹیج پر جاتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا اس پیچھے راز بہت بڑا چھپا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا، جتنا ملا ہے، رات کی کالی گھٹاؤں میں جب میری ماں میرے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، راستے ہموار ہوتے چلے جاتے۔ اور ایسے نہیں ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اور 1 لاکھ نہیں بلکہ 2 لاکھ کے مجمع میں شکیل احمد رضوی نے خطاب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیں محبت کے ساتھ۔ اگلی بات پھر پوائنٹ پر ہے، ذہن حاضر ہے، کہاں میں ہم لوگ؟ مچھلی، نبی کے قدم، مچھلی جنت ہے، ماں بڑی کی مچھلی، ماں تو ماں ہے۔ اب پھر پوائنٹ کی طرف، مچھلی کے پیٹ میں نبی قدم رکھ دے، اللہ کو مچھلی پہ پیار، اس لیے کہ نبی کے قدم رکھے گئے، اللہ نے مچھلی کو جنتی بنا دیا۔ میں نے کہا پھر وہ سیدہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ میرے نبی کی پیاری ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا مقام ہوگا، جس سیدہ کے شکم میں 1-2 دن نہیں بلکہ رسولوں کے امام نے پورے 2 مہینے اپنے قدموں کو پھیلایا۔ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ میں نے کہا سنے، ادھر دیکھیں، اب ادھر دیکھیں، میں نے کہا 40 دن، پوائنٹ نوجوانوں، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں نبی قدم رکھ دے، مچھلی جنتی، سیدہ کے شکم میں 9 مہینے رسول کے امام نے اپنے قدموں کو پھیلایا، پھر وہ سیدہ کتنی بڑی جنتی ہوگی۔ قاری صاحب جب ہم نے یہ دلیل دی نا تو ادھر بھی دیکھا تو انہیں تقریر کری، بولے حضرت کی غلطی ہوگی، ایسی کام بولا، بولے حضور غلطی ہوگی۔ ہم نے کہا بیٹا ماں کی بات ہے، باپ کیا اور کرتے ہیں، جو ہے سنی کے سینے میں کرم ایمان کی ہوتی ہے، سنیں محبت کے ساتھ، ادھر دلیلیں دی جاتی ہیں تو ایمان کرم کے ساتھ دی جاتی ہے، ادھر دلیلیں دی جاتی ہیں تو جہالت کے اندھ بھکتی میں دی جاتی ہے۔ آؤ بات کرتے ہیں،
بہکو گے تو نہیں؟ نہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی؟